السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اتحاد اہل سنت اور مولانا محمد ریاض گھومن، حضرت مولانا منیر احمد صاحب اور دیگر حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ اس اجتماعی ملاقات میں حاضری کا موقع بخشا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے۔ ہم آج عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جمع ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ نسبت ہمارے لیے اصل اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ درجہ بدرجہ ہماری نسبتیں اصل اثاثہ یہی ہے۔ میں اس کو کنیکشن سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔ کنیکشن قائم ہو تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو تب بھی کچھ مل ہی جاتا ہے، اور اگر کنیکشن آف ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کنیکشن ہیں ہمارے دین کے مراکز کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت تو اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ اس پر جس قدر فخر کیا جائے کم ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر، آپ کی جد و جہد پر، آپ کے مختلف زندگی کے پہلوؤں پر آپ حضرات نے متعدد علماء کرام کے ارشادات سنے ہیں، اور میرے بعد بھی ارشادات ہوں گے۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ امام صاحب کی زندگی کے سیاسی پہلو پر کچھ، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور لمبی گفتگو کا موضوع ہے، لیکن میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میرے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی جدوجہد اور فکر کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے علمی دنیا کو، افتاء کی دنیا کو، استنباط کی دنیا کو اور فتویٰ اور رائے کی دنیا کو مشاورت اور اجتماعیت کا رنگ ہے۔ استنباط پہلے بھی ہوتا رہا، اجتہاد پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بعد میں بھی ہوا، اور اپنے دائرے میں قیامت تک رہے گا۔ لیکن جس شخصیت نے اجتہاد کو اور استنباط کو اجتماعیت کی شکل دی اور امت مسلمہ کی اجتماعی رہنمائی کا راستہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ شاید آپ حضرات میں اس بات سے اتفاق کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ جب میں خود اختلاف کا حق رکھتا ہوں تو اختلاف کا حق دے کر دوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو میں شخصی فقہ نہیں کہتا، یہ اجتماعی فقہ ہے، شورئی فقہ۔ باقی فقہیں شخصی ہیں اور شخصی فقہ ہونے سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اجتماعی فقہ ہے، شورئی فقہ ہے، اجتماعی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں اور اپنے تلامذہ کے ساتھ بیٹھ کر بحث مباحثہ، اختلاف، استنباط، استدلال، اجتماعی مشاورت، فقہ حنفی کی ظاہر روایت ہو یا غیر ظاہر روایت، جو روایات ہمارے سامنے ہیں جن کی بنیاد پر ہم فتویٰ دیتے ہیں، وہ ایک اجتماعی مشاورتی عمل کر رہے ہیں۔
اور یہ فقہ حنفی کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ دنیا کے قانون سازی کی دنیا میں بھی عام قانون سازی دیکھ لیں، دنیا میں قانون سازی کے عمومی ماحول میں بھی یہ ایک ایسی روایت ہے کہ قانون سازی اور استنباط اور احکام کی تعبیر اور تشریح اور احکام کا امام صاحب نے اس میں اجتماعیت کی بنیاد ڈالی، اور اپنے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں، فقہ اور اجتہاد میں بھی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعیت اور شورائیت کو فروغ دیا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ذوق کی پیروی ہی آج کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے علمی فیصلوں میں مشاورت کا پہلو اجاگر ہو، اجتماعیت کا پہلو اجاگر ہو، استدلال کا پہلو اجاگر ہو، مباحثے کا پہلو اجاگر ہو۔ اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح انہوں نے اس وقت کے مسائل سامنے رکھ کر جس طرح استنباط اور استدلال کیا ہے اور امت کے سامنے ایک اجتماعی فقہ پیش کی ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم ان اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے باہمی مشاورت کا اہتمام کریں اور علمی اجتماعیت کا ذوق پیدا۔ اس کے بعد سیاست کی بات عام طور پہ بہت سے حوالوں سے کی جاتی ہے، لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی ذوق کو سامنے رکھنے کے لیے ان کی 3 گرفتاریوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس سے زیادہ شاید وقت نہیں ہے۔ امام صاحب کے حالات زندگی میں گرفتاری کے 3 بڑے مراحل پیش آئے ہیں۔ جب امام صاحب کو پابند سلاسل ہونا پڑا ہے، اور امام صاحب کو گرفتاری اور قیدوبند کی سہولت تھوڑے لمحے کے لیے صحیح لیکن برداشت کرنا پڑی ہے۔ میں تفصیلات اور پس منظر اور جزیات میں جائے بغیر جائز کرنا چاہیے، جسے امام صاحب کے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام صاحب کا ذوق کیا تھا؟ کوفہ کے گورنر خالد کے بارے میں، جو بنو امیہ کے دور کا گورنر تھا، واقعات میں لکھا ہے، مولانا مراد حسن گیلانی نے بھی نقل کیا ہے، موفق ابن خدامہ میں بھی ہے۔ امام صاحب جمعہ کے لیے تشریف لائے تو خالد صاحب خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ممبر پہ بیٹھ کے سرکاری دستاویزات کا مطالعہ بیٹھے ممبر پر ہیں، گورنر صاحب خطبہ دینا ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، اور کاغذات ڈاک پڑھنی شروع کر دی۔ ڈاک پڑھنی شروع کی، اس وقت تک پڑھتے رہے کہ عصر کا وقت داخل ہونے لگا، اور وہ بھی امام صاحب والا عصر کا وقت، ہمارا وقت۔ روایات کہتا ہے کہ عصر کا وقت ہمارے والا داخل ہونے لگا، اب وہ ڈاک پڑھ رہا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک صاحب بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور کنکریاں ہاتھ میں ہیں اور اس کی طرف پھینکتے جا رہے ہیں، اور خدا کے بندے نماز کا وقت جا رہا ہے، ایک نماز کا وقت نکل رہا ہے، دوسری نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ شور سن کر وہ خالد صاحب نے نماز تو پڑھا دی، لیکن ساتھ ہی اشارہ کیا پولیس کو کہ اس آدمی کو پکڑ کے۔ یہ امام صاحب کی پہلی گرفتاری تھی، پکڑ کے لاؤ اس آدمی کو، شور کون کیوں بجا رہا ہے؟ امام صاحب کو پکڑ کے گورنر خان نے پیش کیا۔ گورنر نے پوچھا بھی یہ تم نے کیا کیا؟ کہ میرے خلاف یہ سر عام جی تم نے کیا کیا؟ امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اذا الصلاۃ اتبع الشہوات، ہمارا نماز تمہاری ڈاک سے مقدم، نماز کا وقت پر پڑھنا تمہاری سرکاری کارروائی سے مقدم ہے، اور تم اس میں اذا الصلاۃ کے زمرے میں جا رہے تھے، اس لیے میں نے تجھے اس سے وہاں سے نکالا ہے اور تمہیں توجہ دلائی ہے کہ وقت پہ نماز پڑھ لو۔ کہتا ہے یہ بتاؤ اس کے سوا تمہارا کوئی مقصد نہیں تھا؟ تو خدا کی قسم میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ تھا کہ حاکم وقت یا حکمران یا بڑے لوگ اگر دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو ان پر احتجاج کرنا، ان کو روکنا، سزائے احتجاج بلند کرنا، یہ امام صاحب کا ذوق تھا، اور یہ بھی حنفیت کے اختیار ہوا ہے۔
ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب خارجیوں نے مختلف شہروں پر قبضے شروع کر رکھے تھے۔ بصرے پر خارجیوں کا قبضہ، خارجی قاری کہتے تھے قرا، ان کو اس وقت کا جو تعارف تھا نا وہ قرا کے نام، اور بصرے پر خارجیوں کے قبضے کو قاریوں کے قبضے سے تعبیر کر دیا تھا کہ بصرے پر قاریوں نے قبضہ کر، قاریوں سے مراد خارجی تھے۔ قرآن پاک بہت پڑھتے، نفل بھی بہت پڑھتے تھے، قرآن پاک بھی بہت پڑھتے تھے۔ بصرے میں جب قبضہ کیا انہوں نے اور حکومت چھینی، تو روایت آتا ہے کہ 6000 کے قریب افراد کو انہوں نے شہید کیا، جن میں بعض روایت مطابق صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین تو ہیں ہی۔ اس کے بعد کوفے پہ قبضہ ہوا ان کا۔ ضحاک خارجی کمانڈر تھا، خارجیوں کے کمانڈروں میں بڑا کمانڈر تھا۔ کوفے پہ گورنر تھے عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر صحابی نہیں ہے، عبداللہ بن عمر عمر بن عزیز کے بیٹے رحمہ اللہ، یہ کوفے کے گورنر تھے۔ ان سے جنگ لڑی خارجیوں نے، ضحاک نے شکست دی، کوفے پہ قبضہ کر لیا۔ کوفے پر قبضہ کرنے کے بعد آ کے مسجد، جامع مسجد میں بیٹھ گیا اور اس کے ہزاروں خارجی ارد گرد تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، اور ضحاک نے اعلان کیا کہ چونکہ ان کے بقول کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، وہ کہا کہ کوفے کی ساری آبادی مرتد ہو گئی ہے، میرے سامنے باری باری آ کر توبہ کریں، جو توبہ کرے گا اس کو معافی مل جائے گی، اور جو توبہ نہیں کرے گا اس کو قتل کرے گا۔ اور اپنے کارندوں کے کہنے پر سب سے پہلے گرفتار کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا شیخ ہے، یہ اگر مان جائے گا تو باقی سارے بھی مان جائیں گے، اور یہ اڑ گیا تو باقی سارے بھی اڑ جائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جامع مسجد میں ضحاک کمانڈر، جو خارجیوں کا کمانڈر تھا، تلوار لیے ہزاروں لوگ کھڑے تھے، ان کے سامنے پیش کیا، تعارف کرا کر یہ ہے شیخ جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اگر مان لیں گے تو سارا کوفہ مان لے گا، اور یہ انکار کر دیں گے تو کوفے کا کوئی آدمی نہیں مانے۔ پیش کر پوچھا کیا کہتے ہیں جناب؟ شیخ تم من الکفر، توبہ من الکفر، کفر سے توبہ کرو۔ ضحاک خارجی امام صاحب سے کہہ رہا توبہ من الکفر، کفر سے توبہ کرو۔ امام صاحب نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا، انا تائب عن کل کفر، میری ہر کفر سے توبہ ہے۔ انہوں نے کہا کفر سے توبہ کر، انہوں نے کہا انا تائب عن کل کفر، میری ہر کفر سے توبہ ہے۔ موٹے دماغ کام بھی ہو جاؤ۔ امام صاحب دروازے تک گئے، کسی نے کہا تمہارے کفر سے توبہ کر کے گیا بابا، سمجھے یہ کہا گیا اس نے تمہارے کفر سے توبہ کر گیا، بولو پھر پکڑ کے سامنے کہا کہ یہ تم نے جو کہا ہے نا طائب عن کل کفر، تو یہ کیا تم کس کفر سے توبہ کیا ہے؟ کہتے تمہارے والے کفر سے توبہ کیا، میں کفر کافر کیا کہ ہم سے توبہ کیا تم نے؟ ناصر نے کہا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ یقین سے کہہ رہے ہو گمان سے کہہ رہے ہو؟ یقین سے کہہ رہے ہو گمان سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا گمان سے کہہ رہے ہیں، ہمارے نباز ظن اسم، اب تم خود کافر ہو گئے، پہلے تم توبہ کرو۔ تم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے کیا ہو گیا، اپنے عقیدے کے مطابق کیا ہو گیا، پہلے تم توبہ کرو۔ ہاں غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، تو بھی کر، ہمارا طائب عن کل کفر، جا بابا جا، جا بابا جا۔ امام صاحب گھر آ گئے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے بڑے مدد سے روایت بیان کی ہے۔ امام صاحب گھر پہنچے تو علماء کا ایک وقت پیچھے پیچھے، بابا جی اپنی جان چھڑائے اور مرا کیا بنے گا؟ کی آبادی کیا کرے گی؟ اپنی جان چھڑا کے آ جاؤ، اپنی ذہانت سے، اپنے حوصلے سے، اپنے تدبر سے، جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ تدبر تھا یہ۔
علماء کا گواہ ڈال سکتا بابا جی ہمارا کیا بنے گا، وہ تو جان چھڑائے ہمارا بھی کچھ کرو، آپ بھی کر سکتے ہو تو کوئی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب خود گئے ضحاک جا کے کھڑے ہو، بابا اب کیوں آئے ہو؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آیا، کیا آپ نے کہا ہے کہ کوفے کی آبادی ایک ایک کر کے میرے سامنے آ کر توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو میں قتل کر دوں گا، تو توبہ کس چیز سے کریں؟ ابتدا سے مرتد ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہو گئے۔ اب اچھا مرتد تو کہتے ہیں جو دین تبدیل کریں، یہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں یا تبدیل کر دیے ہوئے ہیں؟ یہ تو اسی دین پر ہے جس میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کوئی دین تبدیل تو نہیں کیا، تو مرتد کیسے ہو گئے؟ آپ کی کھوپڑی میں آئے جا رہی ہے، یہ بات دوہراؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ امام صاحب نے کہا تم کہہ رہے ہو یہ مرتد ہو گئے ہیں اور اس لیے یہ توبہ کریں، تو مرتد تو اس کو کہتے ہیں جو پھر جائے دین تبدیل کر لے۔ یہ لوگ کوفے کی آبادی تو جن باپ دادا کے ہاں پیدا ہوئے، جن ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اسی دین پر بچپن سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو مرتد کیسے ہو گئے؟ اب وہاں اختر لشکر کو حکم دیا تلواریں نیچے گرا لو، اختر ہم سے غلطی ہو، اور امام صاحب یہ غلطی کے اقرار کرا کے گھر واپس آئے۔ لوگوں نے کہا، ابو معاذ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اسی بنیاد پر، اہل الکوفہ کلہم موالی ابی حنیفہ، کوفے کی ساری آبادی ابو حنیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ اہل الکوفہ کلہم موالی ابی حنیفہ، کوفے والے سارے ابو حنیفہ کے موالی ہیں، کیوں؟ ان کی آزادی کا سبب ابو حنیفہ۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معیار بھی ہمیں دکھایا، اور امت کو بچانے کا، قوم کو بچانے کا۔ قوم مشکلات میں پھنس جائے تو دانشوروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی حکمت تبلیغ سے نکالیں گے۔ امام صاحب نے ہمیں سوچ دیا کہ قوم مشکل میں پھنس جائے، آزمائش میں پھنس جائے، تو دانشوروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی حکمت عملی سے، کسی تدبر سے، کسی نکالے ان کو اس مصیبت سے۔ امام صاحب نے اہل کوفہ کو، ورنہ بصرے کا منظر سامنے تھا کہ بصرے میں کیا ہوا ہے، اس کے بعد کوفے پہ قبضہ ہوا تھا، اور کوفے والے امام صاحب کے حوصلے اور تدبر اور حکمت عملی کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ اور امام صاحب کے بارے میں ابو معاذ بلخی کہہ رہے ہیں اللہ کا کہ اہل الکوفہ کلہم موالی ابی حنیفہ، کوفہ کی ساری آبادی ابو حنیفہ کے موالی ہیں، اس لیے کان سبب عتق ابو حنیفہ ان کی آزادی کا سبب بنے۔ تیسرے مرحلے پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ معروف جو ہمارے ہاں امام صاحب کو بنو امیہ کے دور کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور بنو عباس کے دور کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، خوارج کے دور کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان نفس زکیہ اور ابراہیم، ان کے بھائی ابراہیم کی جو وہ بغاوتیں تھی، خروج تھا یا اصلاح انقلاب بھی عنوان دے دیں، امام صاحب کو ان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تحریکات میں کسی بھی براہ راست شریک نہیں ہوئے، لیکن اصلاح کی ہر تحریک کو امام صاحب نے سپورٹ کیا۔ نفس زکیہ کو بھی سپورٹ کیا، ابراہیم کو بھی سپورٹ کیا، خود شریک نہیں ہوئے، اس کی اپنی مصلحتیں تھی۔ لیکن جہاں موقع ملا، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے امام صاحب کے زندگی میں کہ بنو عباس کا ایک بڑا کمانڈر حسن بن قحطہ امام صاحب کا رد مند تھا، اور اس کو حکم ہوا تھا کہ نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم کے خلاف تم نے فوج کشی کر دی ہے۔ امام صاحب نے اس کو بلا کے کہا کہ نہیں، تم نے نہیں کرنی۔ اس نے اپنی کمانڈر شپ سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ابراہیم کے خلاف فوج کشی کی۔ امام صاحب کا سیاسی رول بتا شریک نہیں ہو، لیکن ہر تحریک میں، اصلاح کی ہر تحریک میں، دین کی ہر تحریک میں بس کچھ سپورٹ، مالی سپورٹ بھی کی ہے، سیاسی سپورٹ بھی کی ہے، اخلاقی سپورٹ بھی۔ اور امام صاحب کا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آخری عمر کہاں گزری ہے۔
جیل میں، یہ ابن عباس کا دور آ گیا تھا، ابو جعفر منصور، اس جرم میں کہ امام صاحب کو چیف جسٹس کا، قاضی القضات کا عہدہ پیش کر کے وہ اپنے سسٹم میں حصہ بنانا چاہتا۔ مسئلہ چیف جسٹس کا نہیں تھا، مسئلہ قضاء کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ قضاء کے منصب پر ایک عادل آدمی بیٹھے نا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ صاحب علم جس کی بات دنیا مانتی ہے یہ میرے سسٹم کا حصہ ہو۔ امام صاحب نے انکار کر، اس پر بڑا آپس میں مکالمہ بھی ہوا، قسمیں ہوئی، اس نے بھی قسمیں اٹھائی، انہوں نے بھی قسم اٹھائی، جیل میں بھی گئے، بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ امام صاحب کو کوڑے بھی مارے گئے، لیکن امام صاحب نے جیل قبول کر لی ہے لیکن ظلم کے سسٹم کا حصہ نہیں۔ یہ میں نے 2-3 ہلکی چلکیاں اس کی ہے۔ امام صاحب ہمارے لیے ایک اسوہ ہے سیاسی دنیا میں، کس حوالے سے، ان حوالوں سے جو 2-3 میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے کسی بات کی پیروی کر سکیں۔ وآخر دعوانا